دیکھیے کہ یہ جو ٹرمپ ٹیرف ہے اس کے اثرات جو ہے وہ پوری دنیا میں آئے ہیں، اور اس سے آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف ایشیا، یورپ، امریکہ کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ ان پر جو ہے بڑا امپیکٹ آیا ہے، اور کہ مارکیٹس جو ہیں وہ کریش ہو گئی ہیں۔ اگر اس کو گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو ان ممالک پر زیادہ امپیکٹ آیا ہے جن کے ساتھ امریکہ کا جو ٹریڈ ہے وہ اس میں جو سرپلس نہیں، اس میں نیگیٹو ہے، اور ان کا جو تجارتی خسارہ ہے امریکہ کا جن ممالک کے ساتھ زیادہ ہے وہاں پر ٹیرف جو ہے اسی ریشو سے، اسی تناسب سے جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے جو سٹاک مارکیٹ کے جو ریگولیٹر ہیں اور جو اسٹیٹ بینک ہے یا وزارت خزانہ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ جس دن امریکہ کی اور باقی دنیا کی بڑی جو مارکیٹس کریش کر گئی تھی اسی دن جو ہے اس کو اسیس کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں چونکہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہو گئی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے، تو اس اعلان کا جو ہے وہ زیادہ امپیکٹ آیا پہلے 2 روز میں، تو جس سے شاید وہ پوری طرح ہمارے جو ریگولیٹر ہیں وہ اسیس نہیں کر سکے۔ ان کو مانیٹرنگ جو ہے وہ اتنی حساس مارکیٹ ہے سٹاک مارکیٹ کہ اس کی مانیٹرنگ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور خاص طور پر یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا جو ایکسپورٹ کا والیوم ہے وہ امریکہ کے ساتھ، اور پاکستان کی جو امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ ہے اور جو ٹریڈ ہے وہ سرپلس پاکستان کے حق میں ہے، اور پاکستان سب سے بڑا جو ہے پاکستان کا جو ٹریڈ پارٹنر ہے وہ بھی امریکہ ہے۔ تو جب تجارتی خسارہ جو ہے وہ امریکہ کا زیادہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دیگر ممالک پر اس کا امپیکٹ آیا، اس کا امپیکٹ آنا تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد تھوڑا ڈیلے ہوا ہے، تو اب بھی جو ہے یہ سٹاک مارکیٹ جو ہے دیکھیے پہلے صبح کے وقت ایک وقت پر جو ہے 6000 سے اوپر بھی چلی گئی، اور پھر تھوڑا اس میں ٹھہراؤ آیا، تو اس میں دیکھیے اس کا جو آگے سٹاک مارکیٹ کو سنبھالنے کے لیے جو ریگولیٹر ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو مذاکرات ہیں امریکہ کے ساتھ تجارت کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے جن کا آغاز کیا جا رہا ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہوگی مذاکرات کرنے والی اس کو جو ہے اس حوالے سے پوری طرح تیاری کے ساتھ جو ہے جو امریکی حکام ہیں، تجارتی حکام ہیں، ان کو جو ہے وہ پوری طرح قائل کرنا ہوگا۔ صحیح، جی فیصل آپ سن پا رہے ہیں؟ جی سوال آپ کے سامنے، ٹرمپ تجارتی پالیسی کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں دنیا میں نا جو جنگوں کے انداز، حملوں کے طریقہ کار جو ہیں تبدیل ہو گئے ہیں، اب روایتی جنگوں کا جو ہے نا وہ زمانہ نہیں رہا۔ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، اس وقت دنیا کے اندر عالمی تجارتی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں دنیا کے تقریباً تمام ملک جو ہیں بالواسطہ اور بلا واسطہ اس جنگ کا جو ہے وہ حصہ بن گئے، اس کے اثرات سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں بچا پا رہے۔ صرف آج کا جو نقصان ہوا ہے، جنگوں میں بھی شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا ہوگا جتنا ایک دن کے اندر جو ہے دنیا کی میں نقصان ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں، جب دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں، تو آپ کے پاس جتنے بھی جہاندیدہ لوگ بیٹھے ہوں پاکستان میں، وہ اپنی اسٹاک مارکیٹ کو کیسے بچا لیں گے؟ جب دنیا نہیں بچا پا رہی اپنی اسٹاک مارکیٹ کو، تو ہم کیسے بچا لیں گے؟ لیکن اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں ہمیں اپنے لیے جو راستہ تلاش کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی بنانے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ اب وہ حکمت عملی ٹھیک ہے، وہ اب امریکنز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بنا لیں، بات چیت کر لیں، ان کے ساتھ تو ہم ایک درخواست ہی کر سکتے ہیں نا کہ اس ٹیرف پہ جو ہے آپ نظر ثانی کر دیں، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ وہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر لیکن نہیں کرتے تو اس کے بعد پاکستان کا جو ہے وہ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ فوری طور پہ جو ہے نا پاکستان کو ایک ایسے تھنک ٹینک کی ضرورت ہے کہ جو ان حالات میں جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کو تیار کرے، اس تجارتی پالیسی کا جو ہے وہ 50 سال کا جو ہے وہ ماسٹر پلان جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ اگر یہ تو ٹرمپ ہے نا، اس سے آپ کوئی بھی توقع کر لیں، کوئی بھی آپ کی انہوں نے خواہش نہیں پوری کی پاکستان نے، وہ کل کو 29% لگایا، کل کو 50% کر دے گا، ہم کیا کر لیں گے؟ آپ کسی کو ٹیرف لگانے سے، بڑھانے سے، کم کرنے سے تو نہیں روک سکتے۔
یہ تو انہوں نے ایک اٹیک کیا ہے نا. دوسری بات ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں کی معیشت تباہ ہو گئی تو اس کے اثرات امریکہ کی معیشت پہ بھی پڑ رہے ہیں. امریکہ میں بھی جو ہے نا اس کی مخالفت ہو رہی ہے. لیکن ٹرمپ نے جب اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ تیر چلا دیا ہوگا. انہوں نے کوئی نہ کوئی وہاں کے لوگوں نے کوئی پلاننگ کی ہوگی. اس اثرات سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ایک منصوبہ موجود ہوگا. اس منصوبے تک پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہے. بیسکلی تو کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ کارڈ کھیل دیا ہے. اب وہ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھے گا اور بیٹھ کے جو ہے نا ہر ملک سے بات کرے گا کہ اب بتاؤ کہ تم ہمیں کیا دیتے ہو اور اس کے بدلے جو ہے ہم تمہیں کیا دیتے ہیں. اب لو دو کی پالیسی پہ جو ہے وہ امریکہ نے اپنی پالیسی جو ہے نا وہ بنانی ہے. لیکن اس وقت ظاہر دنیا اس کے اثر میں آئی ہے. لیکن دنیا کی معیشتوں کو ہم جب آزاد معیشت کی بات کرتے ہیں, اب ظاہر پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان کی بات کریں گے تو پاکستان کے پالیسی سازوں کو جو ہے نا اس پہ ایک ریویو پالیسی ضرور بنانی چاہیے. ایک بیک اپ پلان ہمارے پاس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ کل کو دوبارہ کوئی یہ کام کرتا ہے یا اس کام میں مزید شدت آتی ہے یا یہی کام جو ہے وہ اگر امریکہ یہ ٹیرف واپس لینے سے انکار کر دیتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی, اس کو ہم نے جو ہے وہ کیسے نمٹنا ہے. سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ کی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں اپنی چیز کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیے بغیر جو ہے وہ اپنے جو آپ کے ایکسپورٹ کے جو ٹارگٹ ہیں اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو جو میٹ کر سکے. تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس کی کیلکولیشن کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے اثرات جو ہے مزید کتنی تباہی جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے. جی الیاس صاحب چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی بتائیں, میں پھر الیاس صاحب کی طرف جاتی ہوں. بس ابھی مزہ آئے گا وال اسٹریٹ کا. اب امریکن سٹاک ایکسچینج کھل رہی ہے نا, آج کا رگڑا تو ابھی لگنا ہے, پھر پتہ چلے گا کہاں پہنچی ہے کہانی, کتنے 20 کے 100 ہیں. ہاں اس کے لیے بھی ظاہر ہے یہ کوئی ایزی گیم نہیں ہے. جی الیاس صاحب لیکن پاکستان میں جو دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح امپیکٹ آئے گا اکانومی کو جیسے ہے سٹاک مارکیٹ میں, ظاہر ہے ان کے جو اسکرپٹ ہیں وہ ظاہر ہے ان کی پرائسز میں کمی ہوئی. اور دیکھیں کتنا زیادہ 5% آپ کی سٹاک مارکیٹ گری جس پر بریکر لگا اور پھر اس میں مارکیٹ نے ریکوری کی. اور مارکیٹ میں دیکھیں مارکیٹ میں پہلے لوگ توقع نہیں کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ خطے میں سب سے جو 29% جو لگا وہ پاکستان کو لگا, دوسرے ممالک کو زیادہ. تو لیکن جو اس کا کیلکولیشن دیکھیں گے ہماری ایکسپورٹ کا والیوم ادھر زیادہ ہے تو اس سے پاکستان کو بڑا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو پاکستان جو ڈیپینڈ ہی کرتا ہے کہ اپنی ایکسپورٹس پر ادھر سے, کیونکہ زر مبادلہ ادھر سے ہی کماتا ہے, تو پاکستان کی اکانومی پر بھی ایک ہٹ ہوا. تو ظاہر ہے اس کے سارے اثرات سب سے پہلے جو بیرومیٹر کہلاتی سٹاک مارکیٹ ادھر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی ہٹ ہوگی. تو ظاہر ہے اس کے لیے پرائم منسٹر اور جو بزنس مین ہیں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جا کے بات کرنا چاہیے امریکہ سے کہ جی جو اس بارے میں دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, کچھ پسماندہ ہیں ممالک, ان کے لیے خاص طور پر ان کے لیے نظر ثانی کرے اپنی پالیسی میں, کیونکہ اگر ادھر کرتا ہے تو ان ممالک میں پہلے ہی بڑے مشکل حالات ہیں اکانومی کے, تو ادھر مزید جو ہے حالات خراب ہوں گے. تو پہلے ہی پاکستان کے لیے جو مسئلے ہیں تو ان میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن اس تمام صورتحال میں پاکستان کو